ہاں تو دوستو کیا حال ہے؟ آج ذکر ہے اس دنیا کا جس دنیا میں نانی دادی کا ذکر ہوا کرتا ہے، جہاں گڈے گڑیوں کا تذکرہ ہوگا وہاں نانی اماں کا گھرانہ یاد آ جاتا ہے۔ دنیا اتنی جدید ہو گئی ہے، بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس آ گئے ہیں، وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنے محو ہیں ہر عمر کے بچے کہ انہیں نانی اور دادی اتنی اہم نہیں لگتی، لیکن جہاں نانیاں بہت زیادہ مخلصی کے ساتھ اپنے نواسوں کو اور دادیاں پوتوں کو پوتیوں کو پرورش کرتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، وہاں ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اب بھی ایسی نانیاں اور دادیاں موجود ہیں جو بچوں سے شکوہ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اسی انداز میں مل جل کے رہتی ہیں جس طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایسی نانی اور دادی کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت دور اندیش ہیں، زمانے کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ اور نانی کا تذکرہ اس لیے آ گیا کہ ہمارے ایک نئی نسل کے اداکار ہیں فہد شیخ، انہوں نے نانی کا تذکرہ کیا ایک انٹرویو میں، اور انہوں نے اپنی نانی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ اور ان سے جب یہ پوچھا کہ زندگی میں کوئی کمی ہے تو زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کاش نانی کے ساتھ اور گزارا کر لیتے۔ ایک بات یاد آ گئی، وہ یہ کہ جب میں بہت چھوٹی تھی اور مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی گھر کے سامنے ہی، تو وہاں جو قاری صاحب تھے، بہت بچے آتے تھے، بہت رش ہوتا تھا۔ قاری صاحب تھے، وہ ہر بات پہ کہا کرتے تھے تمہاری نانی مرے، ان کا تکیہ کلام تھا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی، حالانکہ میری نانی حیات تو تھیں لیکن میری نانی بہت دور رہتی تھی انڈیا میں، تو میں برا مانا کرتی تھی۔ تو ایک دن میں نے اپنی امی سے جا کے کہا کہ یہ بات بات پہ کہتے ہیں تمہاری نانی مرے، تو امی نے کہا کوئی بات نہیں، کہنے دو، کون سا اس کے کہنے سے تمہاری نانی مر جائے گی۔ میں نے کہا بھائی وہ قاری صاحب ہیں، انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا ہوا ہے، بچوں کو قرآن شریف حفظ کرواتے ہیں، ان کی تو دعا قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ دعا نہیں ہے، وہ یہ ان کا تکیہ کلام ہے، وہ جو کہتے ہیں اگر کہ تمہاری نانی مرے، حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا، دوسرے بچوں کو کہتے تھے جو شرارتی بچے تھے جو پڑھتے نہیں تھے۔ تو امی نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تمہاری نانی مرے تو تمہاری نانی کی عمر طویل ہوگی، ان کو کہنے دو، یہ ان کا تکیہ کلام ہے، وہ کوئی کہتے نہیں ہو۔ میں بہت برا مانا کرتی تھی کہ یہ کیوں کہتے ہیں نانی مرے، تو خیر یہ ان کا تکیہ کلام تھا۔ لیکن یہ فہد شیخ نے جو نانی کا تذکرہ کیا ہے تو میری نانی مجھے یاد آ گئی، اور وہ تمام بچے یاد آ گئے جن کی نانی ہے اور جن کی زندگی میں نانی کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ نانیاں بیٹیوں کی اولادوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ خاص طور پر میں نے دادیوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن نانی کا گھرانہ بہت مشہور ہے۔ انہیں یہاں فہد شیخ نے بھی یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بعض دفعہ وہ اتنی کیئر کرتی تھی میری، ان کے اپنے بچے ان سے ناراض ہو جاتے تھے اور وہ اپنے بچوں کی مخالفت مول کر وہ میری پرورش کرتی تھی، میری دیکھ بھال کرتی تھی۔ اور جب یہ لاہور سے کراچی آئے تو انہیں شدت سے احساس ہوا کہ نانی سے دوری ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی احساس جرم ہے تو یہ احساس جرم ہوتا ہے، انہیں ستاتا ہے کہ نانی سے اور ملاقات ہو جاتی، نانی کے ساتھ اور رہ لیتے، نانی سے اور بات کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں کہتی ہیں آپس میں یا کوئی خواتین کہ امی کو فون کرنا ہے یا کسی کو فون کرنا ہے، تو خواتین کو، خاص طور پر گھر کی خواتین کو، تو میں اپنا فون پیش کر دیتا ہوں کہ لو یہ میرے پاس فون ہے، اس سے فون کر دو، کل کا انتظار نہیں کرو، آج ہی بات کر لو۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں بات ہوگی، تو یہ فہد شیخ کہتے ہیں کہ نہیں، بعد میں نانی سے، ماں سے، بہنوں سے بعد میں بات نہیں ہو سکتی، جو بات ہے وہ آج ہی کرو۔ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، یہ صحیح کہتے ہیں کہ جس سے جو بات کرنی ہے آج ہی کر لو، کل کا کچھ پتہ نہیں۔ ان کی زندگی میں نانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ماں تو تھی ان کی لیکن پھر بھی نانی نے ان کی پرورش کی ہے، ان کی دیکھ بھال کی ہے، یہ نانی کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ فون نانی کو کیا ہے، انہی سے بات کی ہے، اور جب ان سے دوری ہو گئی اپنے کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی آئے تو انہوں نے نانی کو بہت مس کیا۔ نانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی بار آپ دیدہ ہوئے۔ 8 ماہ قبل ان کی نانی دنیا چھوڑ گئی ہیں، اور ابھی بھی نانی سے نواسے کا تعلق تو ہوگا۔ یقیناً نانی بھی ان سے اتنا ہی لگاؤ رکھتی تھی، جبھی تو اس نواسے کو، فہد شیخ کو، ان سے اتنا زیادہ لگاؤ رہا، اور یہ نانی کو یاد کرتے ہیں ابھی بھی، اور نانی سے روحانی تعلق اب بھی قائم رہے گا۔ کیونکہ یہ جو شخصیات ہمارے قریب ہوتی ہیں وہ دنیا سے تو پردہ کر لیتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ان کا وہی لگاؤ ہوتا ہے، اور جانے کے بعد دنیا سے وہ ہماری محتاج ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ کریں۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، وہ رئیس امروی کی کتاب تھی،
اور زندگی اور موت کے بارے میں، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جو روحیں ہوتی ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی دعا اور ان کی بد دعا زندگی میں انقلاب لے آتی ہے، زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو نانی سے جو ان کا لگاؤ ہے وہ اسی طرح جو زندگی میں تھا وہ یقیناً اسی طرح ہوگا۔ یہ نانی کو یاد کرتے ہیں، نانی بھی انہیں یاد کرتی ہوں گی۔ روحوں کا تعلق زندگی کے زندہ لوگوں سے ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ جو قلبی لگاؤ ہوتا ہے، جو ذہنی لگاؤ ہوتا ہے، وہ تمام فائدے، کیونکہ وہ ہمارے لیے جو دنیا سے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ہمارے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہی فائدہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے سوچتے ہیں، اور ان کی قبولیت کا معیار بہت اعلیٰ اور بہت جلد ہوتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں جو روحوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں اس طرح کی بہت گفتگو شامل ہے، لیکن نانی کا تذکرہ نہیں ہے۔ روحوں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح روحیں ہم سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے لیے اسی طرح اچھا چاہتی ہیں جو زندگی میں چاہ رہی ہوتی ہیں۔ تو یقیناً نانی کی دعائیں فہد شیخ کے ساتھ ہوں گی، میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سب کی نانیاں دادیاں ہیں تو وہ سلامت رہیں، آپ بھی ان کا خیال رکھیے، زیادہ سے زیادہ ان کی قربت آپ کو نصیب ہو۔ میں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اگر کر لیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔